ہر جگہ آئی لو محمد کا پوسٹر لگانے والوں، کیا تیرے گھر کے اندر آئی لو محمد ہے؟ بالکل اچھا سوال ہے. کیا باہر کی دیواروں پر تو لگا ہوا کوئی ہٹا سکتا ہے، تیرے گھر کے اندر کیا عشق رسول کا ماحول ہے؟ روزانہ ٹی وی تو کھلتا ہے سیریل دیکھنے کے لیے، کیا روزانہ قرآن بھی کھلتا ہے؟ کیا بات ہے. اگر ہمارے گھر میں عشق رسول کا ماحول ہوتا تو ہمارے گھر میں ننگی پکچریں نہیں دیکھی جاتی، ہمارے گھر میں روزانہ قرآن کھلتا. قرآن تو کھولتے نہیں کبھی. کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم نبی سے عشق کرتے؟ منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن اگر ہمارے دل میں سچا عشق ہوتا تو نبی کو دیکھنے کا آسان طریقہ یہ، حضور کو دیکھنے کا قرآن دیکھو، حضور کا چہرہ اس میں نظر آئے. اگر قرآن میں چہرہ مصطفیٰ نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ حضور کی مدحت کا بہترین اور مستند ماخذ اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مقدس ہے. پورا قرآن نعت مصطفیٰ سے بھرا ہوا ہے. والضحیٰ کیا ہے، واللیل کیا ہے، والنجم اذا ہوا کیا ہے، لا اقسم بہذا البلد کیا ہے، یا ایھا المدثر کیا ہے، یا ایھا المزمل کیا ہے، سبحان الذی اسری کیا ہے، ما ضل صاحبکم وما غوی کیا ہے. آخر یہ سب کیا ہے؟ طٰہٰ کیا ہے، یاسین کیا ہے؟ یہ حضور کی نعت نہیں تو اور کیا ہے؟ دل کہتا ہے میں تنہا نہیں ہوں، میرا کوئی ہے، میرا کوئی ماوا ہے، میرا کوئی ملجا ہے، میرا کوئی آقا ہے، میرا کوئی غمگسار ہے. اللہ اکبر. میں یتیم نہیں ہوں، میری کوئی سرپرستی کرنے والا موجود ہے، میرا کوئی وکیل موجود ہے، میرا کوئی کفیل موجود ہے. اللہ اکبر. جب دور سے مسجد کے مینار نظر آئے، عاصی کو بخشش کے آثار نظر آئے، اللہ اکبر. ذرا غور تو کریں، 14ویں صدی کے عاشق کا یہ حال ہے تو اس وقت وہ عاشق صادق کا کیا حال ہوگا جسے دنیا امام عشق و محبت کہتی ہے اپنے دور کا. اللہ اکبر. ذرا غور تو کریں. مجھے ایسا لگتا ہے چشم تصور سے کہ جیسے اویس قرنی مدینہ منورہ کی سرحد میں پہنچے ہوں گے تو اللہ اللہ مدینہ منورہ کے پتھروں کو اٹھا کر کبھی چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں اور کہتے ہوں گے پتھروں اے پتھروں، پتھروں اے پتھروں، مدینہ منورہ کے پتھروں تم کتنے خوش نصیب ہو. میں تو ایک جھلک دیکھنے ترستا ہوں، تم تو میرے محبوب کو بار بار دیکھتے ہیں، تم تو میرے محبوب کو ہر بار دیکھتے ہیں. تم نے کتنا دیکھا ہوگا جب وہ اندازے دل ربانہ سے چلتے ہوں گے تو تم ان کی نالین کو بوسے دیتے ہوں گے، تم ان کی نالین کو چومتے ہوں گے. اویس قرنی کبھی پتھروں کو چوم رہے ہوں گے، کبھی درختوں کو چوم رہے ہوں گے، کبھی مدینہ منورہ کی پوشیدہ دیواروں کو چوم رہے ہوں گے. اسی دیوانگی کے عالم میں اویس قرنی چلتے چلتے مسجد نبوی کے دروازے تک پہنچے اور اچانک کسی سامنے آنے والے سے پوچھا کیا میں اللہ کے رسول سے ملاقات کر سکتا ہوں؟ کیا میں حضور سے ملاقات کر سکتا ہوں؟ کہنے والا کہتا ہے یہ وقت تو اللہ کے نبی کا مسجد نبوی میں آنے کا نہیں ہے. حضور تو مسجد میں یا تو وفود سے ملاقات کرنے آتے ہیں، یا تو فیصلہ کرنے آتے ہیں، یا تو نماز پڑھنے آتے ہیں. یہ وقت مسجد نبوی میں آنے کا نہیں، یہ تو چاشت کے بعد کا وقت حضور کے آرام کا وقت ہے. اس وقت تو اللہ کے رسول کسی سے ملاقات نہیں کرتے، حضور آرام کر رہے ہوں گے. ایک کام کرو، اگر جلدی میں ہو تو اللہ کے رسول سے ملاقات اگر ہو سکتی ہے تو حجرہ عائشہ میں ہو سکتی ہے. جاؤ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے سوال کرو، اگر حضور ہوں گے تو تمہاری ملاقات ہو جائے گی. لیکن رکو، ٹھہرو، ظہر کا وقت آنے تو حضور مسجد میں آئیں گے. انہوں نے روتے ہوئے کہا اے اللہ کے بندے میں نہیں رک سکتا کیونکہ مجھے فوراً سفر پر روانہ ہونا ہے، جلدی سے اپنے گھر لوٹنا ہے. تو کہا پھر جاؤ حجرہ عائشہ میں اور وہاں جا کر حضور سے ملاقات کی درخواست کرو. اویس قرنی حجرہ عائشہ پہ کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے عرض کی کہ کیا میں حضور سے ملاقات کر سکتا ہوں؟ اندر سے آواز آئی کون ہو؟ جواب دیا میں یمن سے آیا ہوں، قرن کا رہنے والا ہوں، ایک جھلک دیکھنے کی امید لے کر آیا ہوں، کیا اللہ کے رسول سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ ام المومنین نے کہا نہیں، اللہ کے رسول اس وقت گھر میں نہیں ہے، وہ باہر گئے کسی کام سے. رکو، ٹھہرو، وہ آئیں گے ملاقات ہو جائے گی. حقیقت ان کی زبان سے نکل گئی، نہیں امی جان میں رک نہیں سکتا کیونکہ مجھے 8 پہر کے اندر اندر
یمن واپس جانا ہے۔ حقیقت جلدی جلدی میں زبان پر آ گئی، حقیقت چھپنے سے نہ چھپی۔ ام المومنین کو کہا امی جان مجھے یمن جانا ہے 8 پہر کے اندر اندر۔ ام المومنین نے سوچا کوئی دیوانہ تو نہیں، کوئی دیوانہ تو نہیں، ارے یمن جانے کے لیے 1 مہینہ لگتا ہے، 8 پہر میں کوئی یمن کیسے پہنچ سکتا ہے؟ کہا ارے تو دیوانہ تو نہیں، 8 پہر میں کوئی یمن کیسے پہنچ سکتا ہے؟ کہا تیرا نام کیا ہے؟ تو کہا میرا نام میرے محبوب جانتے ہیں، کیا بات، میرا نام میرے آقا کو پتا ہے۔ میرے بھائیوں یہی تو ہے کہ حضور اپنے ہر عاشق کا نام بھی جانتے ہیں، صرف نام نہیں جانتے، اس کے باپ کا نام بھی جانتے ہیں، کیا بات، صرف اس کے باپ کا نہیں اس کی ماں کا نام بھی جانتے ہیں، ماشاءاللہ، حضور اس کا چہرہ بھی جانتے ہیں۔ بلکہ یہ سچائی کہہ تو حقیقت خدا کی عزت کی قسم، میرے نبی تو عاشقوں کے قدموں کی آہٹ کو بھی پہچانتے ہیں۔ جو نبی عاشقوں کے قدموں کی آہٹ کو جانتا ہو، آج یہ امت اس رسول کو فراموش کر چکی ہے۔ کانوں میں بھولنے والوں، گناہوں میں نبی کو بھولنے والوں، بے نمازی پن میں نبی کو بھولنے والوں، مال کی محبت میں نبی کو بھولنے والوں، دنیا کی چاہت میں نبی کو بھولنے والوں، ارے ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس سے 1400 سال پہلے نبی پوری رات تمہاری اور میری مغفرت کے لیے دعا کر رہے تھے۔ جب میرے اور تمہارے گناہ میرے نبی کو یاد آتے تھے تو میرے نبی ہمارے نام لے لے کر کے امتی امتی کہہ کر کے میرے آقا مغفرت کی دعائیں کرتے تھے، امت امت کہہ کر حضور مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ وہ رسول جو ہر وقت ہمیں یاد کرتے رہے، آج ہم اس رسول کو بھول گئے۔ نبی ہمیں جلسے میں یاد آتے ہیں، جلسے کے سوا کہیں یاد نہیں آتے۔ کھڑے ہو کر استنجا کرنے والوں، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ جب تم کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے ہوں گے اس وقت رسول اللہ کا دل کتنا دکھتا ہوگا، ذرا غور تو کرو۔ پوری زندگی مشرکوں کی طرح، کافروں کی طرح، یہود و نصارہ کی طرح گزار رہے ہو۔ شادیوں میں ڈی جے بج رہے ہیں، جہیز کی لعنت عام کر دے رکھی ہے۔ اللہ اکبر، شادیاں ہوتی ہے تو کار مانگتے ہو، شادیاں ہوتی ہے بائک مانگتے ہو، شادیاں ہوتی ہے جہیز مانگتے ہو۔ بتاؤ نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اللہ اکبر، زبان کے عاشق بن کے دل کے منافق نہ بنو۔ جس نبی کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہ سے میرے اور تمہارے دل کے حالات کیا چھپ سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، دھوکہ نہ دو، ایسا نہ کرو۔ انسان کہیں تو وفادار ہوتا ہے، اگر نبی کی بارگاہ میں بھی وفادار نہ ہوں گے تو بولو کہاں وفادار ہوں گے؟ میرے ساتھ بے وفائی کرنے والوں، مجھے کوئی غم نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ بے وفائی کر دوں، یہ بھی کوئی غم کی بات نہیں ہے، لیکن کم سے کم جانے وفا، مصطفیٰ جان رحمت سے تو وفا کر لو، ان کا تو دل خوش کر لو۔ ارے سب کے دل دکھائے، کیا آپ نبی کا دل بھی دکھانے لگ گئے ہو؟ اللہ اکبر، سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں گناہ چھوٹا ہو یا بڑا میں نہیں جانتا کہ اس کا عذاب کیا ہوگا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں گناہ کوئی کرو اس سے نبی کا دل دکھتا ہے، نبی کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، نبی کے دل کو اذیت پہنچتی ہے۔ فجر کی نماز میں سونے والوں، کبھی آنکھیں بند کر کے تنہائی میں بیٹھ کے سوچو تو کہ میری 10 منٹ کی نیند سے نبی کا کتنا دل دکھتا ہوگا، نبی کے دل کو کتنی اذیت پہنچتی ہوگی۔ اللہ اکبر، آئیے جلدی جلدی بات پوری کر لوں۔ اویس قرنی سے پوچھا امی عائشہ نے تیرا نام کیا ہے دیوانے؟ کہا وہ نام جانتے ہیں۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ آنکھ میں آنسو آ گئے۔ ام المومنین کو کہا امی جان 8 پہر کا وقت میری ماں نے دیا ہے، بوڑھی ماں نے، میں حضور کی زیارت کے لیے آیا تھا اور آپ کہہ رہی ہے کہ وہ گھر میں نہیں ہے، افسوس میری یہ تمنا پوری نہ ہو سکی اور اب میں بغیر زیارت کے جا رہا ہوں، لیکن جاتے جاتے میں 2 باتیں کر کے جا رہا ہوں امی جان۔ ام المومنین نے کہا کیا ہے؟ کہا ایک تو یہ کہ جب میرے آقا آئیں تو میرے آقا کو میرا سلام پیش کر دینا اور کہنا حضور ایک دیوانہ آیا تھا یمن کا رہنے والا، قرن کا رہنے والا، آپ کو سلام پیش کر گیا ہے۔ اور دوسری عرض یہ ہے کہ آقا جب قیامت کے دن آپ اپنی امت کی بخشش اور شفاعت کریں تو اس وقت اس غلام کو اور اس کی امی کو بھول مت جانا، میری بھی شفاعت کرنا، میری ماں کی بھی شفاعت کرنا۔ اور یہ کہہ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ام المومنین نے کہا اپنا نام تو بتاؤ۔ کا نام وہ جانتے ہیں،
اچھا میں چلتا ہوں، ان کو میرا سلام کہنا۔ اب مسلمانوں سنو، غور سے سنو، جب اویس قرنی واپس روتے ہوئے لوٹے، ابھی مدینہ منورہ کے باہر قدم بھی نہ نکالا ہوگا کہ حضور گھر میں تشریف لائے، اور آ کر حضور نے دائیں بائیں دیکھا اور حضور رونے لگے۔ اللہ سمجھ حضور کے عشق میں ساری دنیا روتی ہے، لیکن حضور اگر کسی کے لیے روئیں تو پھر وہ بھی بندہ کمال کا ہے۔ کیا بات ہے۔ حضور نے دائیں بائیں دیکھا اور پوچھا، رونے لگے تو ام المؤمنین نے اس کی، حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور آپ کیوں رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ آقا فرماتے عائشہ ہائے ہائے کیا کوئی آیا تھا؟ کیا بات ہے۔ عائشہ کیا کوئی آیا تھا؟ ام المؤمنین نے کہا یا رسول اللہ لوگ تو روز ہی آتے ہیں، کیا کوئی آیا تھا؟ ارشاد ہوتا ہے جو روز آتے ہیں وہ اور ہے، کیا بات ہے۔ اور جو آج آیا تھا وہ اور ہے۔ عائشہ آج مدینے کی فضاؤں میں عاشق کی خوشبو آ رہی ہے، واہ واہ آج سبحان اللہ۔ مدینے کی ہواؤں میں واہ، عاشق کی واہ، واہ، خوشبو آ رہی ہے۔ کوئی آیا تھا؟ ام المومنین نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ایک دیوانہ تھا، دیوانہ تھا یا رسول اللہ، ایک دیوانہ تھا، اس کا نام کیا تھا؟ حضور اس نے اپنا نام نہیں بتایا، وہ کہتا تھا کہ وہ مجھے جانتے ہیں، وہ کہتا تھا کہ وہ مجھے جانتے ہیں، اللہ اس نے اپنا نام نہیں بتایا۔ تو آقا نے فرمایا اچھا کیا اس کے سر پر چرواہوں کی طرح رومال لپیٹا ہوا تھا؟ کیا بات ہے۔ ام المومنین نے کہا ہاں یا رسول اللہ، اس کی داڑھی بڑی بڑی بکھری ہوئی تھی؟ کیا بات۔ ہاں یا رسول اللہ، اس کا چہرہ بڑا اور گندمی تھا؟ ہاں یا رسول اللہ، اس کے چہرے سے ہیبت ٹپک رہی تھی؟ ہاں یا رسول اللہ، اس کے ہاتھ پر انڈے جیسا سفید نشان تھا؟ ہاں یا رسول اللہ بالکل ایسا ہی۔ حضور رو پڑے اچھا اللہ اویس آیا تھا؟ ہائے 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 اچھا واہ 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 اچھا کیا بات، اویس آیا، میرا اویس آیا تھا؟ کیا بات۔ حضور حلیہ تو یہی تھا، اس نے وہ یمن کا رہنے والا ہے جی حضور، وہ یمن ہی کا بتاتا تھا، وہ قرن کا رہنے والا ہے جی حضور، وہ قرن ہی بتاتا تھا۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ وہ اویس تھا، اویس اللہ اللہ اللہ۔ تو جانتی ہو اویس کی شان کیا ہے؟ حضور کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جب وہ میری امت کے لیے دعا کرے تو اللہ میری امت کو بے حساب جنت عطا فرما دے، اس کا یہ مقام ہے عائشہ، اس کا یہ مقام ہے کہ اگر وہ میری امت کے لیے دعا کرے تو اللہ میری امت کو بخش دے۔ ام المومنین نے اس کی یا رسول اللہ اس کو یہ مقام کیسے مل گیا، اویس کو یہ مقام کیسے مل گیا؟ حضور نے دو چیز بیان فرمایا، مجھ سے عشق کیا اور میرے عشق میں ماں کا وفادار بن گیا۔ واہ واہ مجھ سے عشق کیا بڑا پیغام، اور میرے عشق میں ماں کا وفادار بن گیا، اللہ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا۔ واہ 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 سبحان اللہ غور سبحان اللہ۔ فرمائیں، جو عشق کرے گا وہ ماں کا کبھی غدار نہیں ہوگا، جو عشق رسول کرے گا وہ باپ کا کبھی غدار نہیں ہوگا، جو عشق رسول کرے گا وہ مسجد کا کبھی غدار نہیں ہوگا۔ مسجدوں کو سونی سونی کر کے عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں، تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اگر قیامت کے دن حضور سے ملاقات ہوئی، آپ کیا کہتے ہو نا، بہت بڑی بڑی ہنستے ہو، قیامت میں حضور سے ملاقات ہوگی، دیدار ہوگا، تو جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ میں تو آخری بات کرنے چلا تھا، لیکن ایک آخری بات ایڈ کر دو اگر کہو تو کہوں، ہاں سن لیجئے، قیامت کا دن وہ دن ہے نہ جہاں کسی کی دادا گیری چلنی ہے نہ کسی کی بابا گیری چلنی ہے، سمجھ وہاں صرف سب بندے ہیں۔ بے شک وہاں تو جبریل علیہ السلام کی بھی کیفیت قرآن بیان کرتا ہے، یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، جبریل اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپیں گے۔ میں اپنی بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، خدا کے لیے آخرت کا خیال کرو، بالکل بالکل، خدا کے لیے میدان محشر کا خیال کرو، حضور کا سامنا ہوگا۔ اے میری بہنوں، ہونٹوں پر لالیاں لگا کر اور چہروں پہ پاؤڈر مل کر بے پردہ بازاروں میں گھومنے والی اور ولیموں میں جانے والی، حضور کا سامنا کیسے کرو گے؟ اللہ کا سامنا کیسے کرو گے؟ اور تمہارے ہمارے گھروں میں بھی اسلامی ماحول نہ رہا،
آپ کہتے ہو کہ حضور کی محبت ہم پوری دنیا پہ چھا کر رکھیں گے، کیا تمہارے گھر کی چار دیواری میں بھی عشق رسول ہے؟ میں ابھی کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا، لیکن میں اپنے کام کی بات کر رہا ہوں۔ آج ہم سوچتے ہیں جنت بہت سستی ہے، جنت ہمارے باپ کی ہے، نماز پڑھو نہیں پڑھو، جنت تو کنفرم ہے، کیونکہ حضور بخشوائیں گے نا، اور بے شک بخشوائیں گے، ہمارا ایمان ہے۔ ہمارا تو ایمان یہ ہے، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی ہے، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، ہمارا ایمان ہے۔ مگر بات جو آخری کرنے چلا تو وہ سن لو۔ ایک بہت بڑا سید ہے، ایک بہت بڑا سید ہے، سارے سیدوں سے بڑا سید، غوث پاک سے بڑا سید، غریب نواز سے بڑا سید، احمد کبیر رفاعی سے بڑا سید۔ بھائی غوث پاک غریب نواز کا نام لیا تب میں کس کا نام لوں؟ سمجھ میں آتی ہے نا بات؟ اس سب سے بڑے سید کو، جو غوث پاک اور غریب نواز کا بھی باپوں کا باپ ہے، اس سید کو کہتے ہیں سیدنا امام جعفر الصادق۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا سید ہے، سبحان اللہ، اتنا بڑا سید ہے سنیو، جس کی جوتیاں امام اعظم سیدھی کرتے تھے، جس کی جوتی سیدھی کرنے والا امام اعظم ہو، وہ جعفر صادق کتنا بڑا ہوگا نا، کتنا بڑا آقا ہوگا، کتنا بڑا امام ہوگا۔ جس کی کنڈے کی نیاز کرتے ہو نا، وہ امام جعفر صادق۔ صرف کنڈا یاد ہے، جعفر صادق بھول گئے۔ پیٹ کی آگ اتنی لگی ہوئی ہے کہ سب کھانا پینا یاد ہے، حقیقتیں بھول گئے، رسومات میں الجھ گئے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ کنڈا بند کر، جو کنڈا بند کرے اس کے منہ پہ مٹی۔ ہم تو لڑتے رہے نا کنڈوں کے لیے، 11ویں کے لیے 12ویں لڑتے رہیں گے، لیکن ادھر آپ کی بھی خبر لیں گے۔ اگر آپ سوتے رہو گے تو آپ کو بھی جگائیں گے، کیونکہ ہم اعلیٰ حضرت والے لوگ ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے جہاں بد مذہبوں کا رد کیا، جہاں فرمایا ان کو سلام نہیں کر سکتے، ان سے رشتہ داری نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ نہیں کر سکتے، تو وہاں یہ بھی کہا کہ بے نمازی کے ساتھ بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ ہاں، اگر وہابی کے ساتھ بیٹھنے سے منع کیا ہے نا حضور نے، تو حضور نے بے نمازی کے ساتھ بیٹھنے سے بھی منع کیا۔ یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ با مسلمان اللہ اللہ، با برہمن رام رام، ایسا نہیں چلے گا۔ پورے دین پہ عمل کرو، پورے مسلک پہ عمل کرو۔ فقی ابو اللیث سمرقندی اپنی کتاب قرۃ العیون میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، بے نمازی کے ساتھ مت بیٹھا کر، جہاں بے نمازی بیٹھتا ہے اس پر آسمان سے لعنت برستی ہے، بے نمازی پہ لعنت برستی ہے، بے نمازی کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جو نشہ کرے، وہ بیمار پڑے تو اس کی عیادت کے لیے مت جاؤ، وہ بھوکا ہو تو اس کو کھانا مت کھلاؤ۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ تو چلے میں بات پوری کر دوں، بات نکلتی جا رہی، میں نے تو کہا تھا بات تک ختم ہو گئی، ایک بات نکل آئی درد دل کے طور پہ۔ امام جعفر صادق، کتنے بڑی ہستی امام جعفر صادق۔ اب سننا، اب غور کرنا۔ امام جعفر صادق جب لوگوں سے مصافحہ کرتے تھے، مصافحہ، توجہ ہے سب کی، یہ بات آخری ہے، اسی بات پوری ہو رہی ہے، اللہ کرے یہ بات قبول ہو جائے، میری آپ کی نجات انشاءاللہ۔ امام جعفر صادق جب لوگوں سے مصافحہ کرتے تھے تو ان کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے۔ کون؟ امام جعفر صادق۔ کتنا بڑا سید کہ غوث پاک اور غریب نواز کے باپوں کا بھی باپ ہیں۔ ہاں، اور جب کسی سے مصافحہ کرتے ہیں تو اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، اپنے مرید کا پبلک میں سے جو مصافحہ کرتا ہے اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، اور ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں مجھ سے وعدہ کر، اگر قیامت کے دن اللہ نے تجھے بخش دیا تو اللہ سے تو میری سفارش کرنا، اللہ سے کہنا کہ اللہ جعفر صادق کو بخش دے۔ اللہ 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 اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے روزی کا وعدہ سب سے کیا ہے۔ کیا بات، دلبر بھائی کیا بات کر رہے امام جعفر صادق، اللہ نے روزی کا وعدہ سب سے کیا ہے، مگر جنت کا وعدہ سب سے نہیں کیا۔ اللہ اللہ، روزی سب کو دے گا،
مگر جنت سب کو دے گا یہ وعدہ نہیں. کیا بڑی بات. حتیٰ کہ نبی کے بیٹے سے بھی وعدہ نہیں کیا اللہ کہ میں اللہ تجھے بھی جنت دوں گا. بس اتنی بات ہے. اگر نبی کا بیٹا اللہ کو راضی کر سکا تو جنت میں، اور نبی کا بیٹا اللہ کو راضی نہ کر سکا تو نبی کا بیٹا بھی جہنم میں نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں. میرے بھائیوں، کیا بات. میں تم کو کس بڑی بات. منہ سے سمجھاؤں؟ اللہ اللہ اللہ. جب وہ اللہ نبی کے بیٹے کو جہنم میں ڈال سکتا ہے، میری بہنوں میں تم کو کس منہ سے سمجھاؤں؟ اگر نبی کی بیوی خدا کو راضی کرنے میں ناکام رہی تو نبی کی بیوی کو بھی اللہ جہنم میں ڈالے گا لوط علیہ السلام کی بیوی کی شکل میں. ہم کون ہیں بھائی؟ فجر میں سوتے پڑے رہنے والوں، سود کے دھندے کرنے والوں، عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے والوں، نبی کا بیٹا خدا کو راضی کرنے میں ناکام ہے تو نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے. اور اگر کتا اپنی ادا سے خدا کو راضی کر لے تو کتے کو بھی جنت میں داخل کیا جا رہا ہے اصحاب کہف کے کتے کی شکل میں. دیکھ رہے کہاں نبی کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے اور کہاں اصحاب کہف کا کتا جنت میں جا رہا ہے. اور پتا چلا اللہ کو جو راضی کر لے آخرت اسی کی ہے. امام جعفر صادق کو یہی بات تڑ پا رہی ہے. حالانکہ قیامت کے دن کسی کا نسب کام آئے نہ آئے، ہمارے نبی کا نسب کام آئے. کیا بات ہے. بے شک بے شک بے شک. یہ اور لوگوں کے نسب کی بات ہے، لیکن خاتم النبیین کا نسب یہ ہے کلا نسب و سبب ينقطع الا نسب و سبب. آقا فرماتے ہر نسب ختم ہو جائے گا لیکن محمد الرسول اللہ کا نسب قیامت کے دن کام آئے گا. حضور کے نسب پر کوئی انگلی نہ اٹھانا، لیکن بات تو بات ہے نا. امام جعفر صادق، امام اعظم کے بھی امام، امام جعفر صادق لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں کیا کہ اللہ نے مغفرت کا وعدہ سب کے ساتھ نہیں کیا. روزی کا وعدہ سب کو روزی دے گا، مومن کو بھی دے گا، کافر کو بھی دے گا، وفادار کو بھی دے گا، غدار. لیکن جنت کا وعدہ سب کسی کے ساتھ، چند لوگ ہیں خوش نصیب جن کے نام لے کے جنت کی بشارتیں دے دی گئی، ان کے ساتھ وعدہ ہے. باقی اور ایک بات یاد آئی، اس میں ایڈ کر دوں 1 منٹ میں. جن کو رسول اللہ نے جنت کا وعدہ دیا وہ لوگ بھی روتے تھے. حضرت عمر، ان کو حضور نے وعدہ دیا کہ تو جنت میں جائے گا. حضور نے کہا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، سعید فی الجنہ. 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی. پھر اس کے بعد اور لوگوں کو، امام حسن کا جنتی جوانوں کا سردار، امام حسین کا جنتی جوانوں کا سردار، سیدہ فاطمہ کا جنتی عورتوں کی سردار. ایسے کچھ لوگ ہیں، ایک بڑی فہرست بن جاتی اس میں. عمر پھر بھی روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ رونے کا نشان چہرے پہ پڑ گیا تھا. روتے روتے لوگ کہتے تھے حضور نے تو آپ کو جنت کی بشارت دی. فکر دیکھو، اہل منبر کی بھی توجہ، فکر دیکھو، فکر دیکھو. لوگوں نے کہا عمر اب روتے کیوں جب نبی نے تمہیں جنتی کہہ دیا تو تم تو جنتی ہو. اب کیا کہتے بتائیں، جنتی کہاں ہے نا، لیکن یہ تھوڑی کہا ہے کہ ڈائریکٹ جنت میں جاؤ گے. توجہ، نبی نے یہ نہیں کہا کہ ڈائریکٹ جنت میں جاؤ گے، نبی نے یہ کہا کہ جنت میں جاؤ گے. جنت میں جانا تو یقینی ہے، لیکن اللہ نہ کرے اگر ایک لمحے کے لیے بھی اللہ نے جہنم میں ڈال دیا تو. اللہ اللہ اللہ. دیکھ رہے دیکھ رہے. حالانکہ ایسا نہیں ہوگا، مگر جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. وہ کہتے جنت میں تو ڈالے گا لیکن اگر ایک لمحہ بھی جہنم سے گزار دے تو میرا بنے گا کیا. آپ کیا سمجھ رہے؟ اور وہ بے نمازی جس کے لیے حضور فرمائے جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ 7,000 سال جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. ایک وقت کی نماز چھوڑنے پہ 7,000 سال. فاروق اعظم ایک لمحہ جہنم سے ڈر رہے ہیں اور یہاں 7,000 سال روزانہ ایک ایک نماز پر جہنم میں ڈھکیلا جا رہا ہے. کوئی فکر نہیں ہے، ہنس رہے، گا رہے، کھیل رہے، کود رہے، کہہ لگا رہے. حضور کی بات پہ تمہیں یقین نہیں ہے؟ سب کی بات پہ یقین کرتے ہو، اپنے نبی کی بات پہ یقین نہیں کرتے. اور اگر یقین کرتے ہو تو تمہیں سکون کی نیند کیسے آتی ہے؟ 7,000 سال ایک وقت کی نماز چھوڑنے پہ جہنم. کچھ تو سوچو میرے بھائی، نبی کی بات پہ کچھ تو یقین کرو تو بات ختم ہو رہی ہے. سیدنا امام جعفر صادق کہتے ہیں اپنے مریدوں سے، ملنے والوں سے، چاہنے والوں سے ہاتھ پکڑ لے، اگر تیری بخشش ہوگی نا، تیری بخشش ہوگی تو اللہ سے کہہ دینا. کیا کہے گا؟ کہ
کہ جعفر صادق کی مغفرت کر دے، اور اگر میری بخشش ہو گئی تو میں اللہ سے تیری سفارش کروں گا، یہ کہتے تھے۔ کہے گا اب لوگوں کا جواب، بس دلبر بھائی مولانا صادق اور یہ علماء کرام کا بھی جواب یہی ہوگا کسی سید کے ساتھ۔ تو لوگوں کو جب امام جعفر صادق کہتے تھے کہ تو میری سفارش کرنا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں، اگر تیری مغفرت ہوگی تو میری سفارش کرنا، تو لوگ جواب کیا دیتے تھے؟ حضرت آپ تو آل رسول ہو، آپ تو ظاہر سی بات ہے جواب تو یہی ہوگا، اتنے بڑے گھرانے کے نبی، آپ کے نانا علی، آپ کے دادا حسن حسین، آپ کے جد، آپ تو سید آل رسول ہیں، ہم آپ کی کیا سفارش کریں گے؟ آپ کے نانا شافعی یوم النشور ہے۔ تو پتہ ہے امام جعفر صادق کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے یہی تو رونا ہے کہ ہم سید ہیں، ہم ڈرتے ہیں کہ قیامت کے دن اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں۔ غور کیجئے، امام جعفر صادق جیسے لوگ ڈر رہے ہیں کہ ہم اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں گے، اور ہم جیسے لوگ جو نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ پاک رہتے ہیں، نہ وضو سے رہتے ہیں، نہ غسل آتا ہے، کچھ نہیں آتا، اور ہم لوگ ایک دم بالکل بہت گھمنڈ میں کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ اس لیے اللہ سے ڈرو میرے بھائی، جنت ایسے ملائی کی طرح نہیں ہے، جنت ایسے سستی نہیں ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم، نیکوں کے لیے جنت ہے، فاسقوں کے لیے جہنم ہے۔ آئیے میں جاتے جاتے امام جعفر صادق کی سنت پہ عمل کر لوں۔ اتنا بڑا ہزاروں کا مجمع ہے، امام جعفر صادق اپنے ماننے والوں سے کہتے تھے اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو تم میری سفارش کرو گے۔ ایک بات کہوں، اتنے بڑے سب عاشق رسول ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کی اللہ مغفرت کرے گا؟ یقیناً آپ کی مغفرت تو ہوگی انشاءاللہ ضرور۔ تو کیا آپ مجھ سے وعدہ کرتے ہیں آج کہ اگر قیامت کے دن اللہ آپ کو بخش دے تو آپ میری سفارش کرو گے، مجھے بھولو گے نہیں؟ آپ لوگ وعدہ کرتے؟ بولو وعدہ کرو، وعدہ کرتے؟ اے دیوانہ، وعدہ اٹھائیں، ہاتھ اٹھا کر کے رکھیں، بولو بھائی اگر اللہ آپ کو بخش دے گا آپ مجھے بھولو گے تو نہیں نا؟ مجھے یاد رکھو گے کہ اللہ ہمارے اس خادم امین القادری کو ہی بخش دے۔ ممبر والوں سے بھی ذرا گزارش ہے کہ آپ بھی ہاتھ اٹھا لیں، اللہ کو گواہ بنا دیں۔ بولو بھائی سب لوگ وعدہ کرتے ہو؟ یہ وعدہ بھولیے گا مت۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے، آمین، ہماری مغفرت کرے، آمین، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ آمین، ثم آمین، ایمان پہ خاتمے کی بہت فکر کرو، ثم آمین، بہت فکر کرو ایمان۔ سرکار غوث اعظم رویا کرتے تھے عید کے دن۔ کسی نے کہا آپ عید کے دن کیوں روتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں عید تو میری اس دن ہوگی جس دن عبد القادر کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اللہ، اور غوث پاک کہتے ہیں جو اپنے ایمان پر خاتمے کی فکر نہیں کرتا مجھے ڈر لگتا ہے کہ جب وہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ بھائی دین کھیل تماشا نہیں ہے، کہانی قصہ نہیں ہے، اللہ سے ڈرتے رہو، ایمان عقیدے کی حفاظت کرتے رہو۔ اہل سنت و جماعت جسے آج پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس پر قائم رہو۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت فکر رضا تیرے غلاموں کا نقش قدم راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے۔ جتنی طاقت نعرے پہ لگاتے ہو اتنی طاقت عمل پہ لگاؤ۔ اللہ ہم سب کو توفیق بخشے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ کبھی اگر آپ کو واقعی تقریر سننا ہو تو میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ مجھے